حضرات، میرا یہ ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ ہند اور پاکستان کے درمیان دوستی ہونی چاہیے۔ دنیا میں پڑوسی ملک ہوتے ہیں ہر جگہ، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے پڑوس کا کچھ مسئلہ ہی اور ہے، کیونکہ جتنا نقصان یا فائدہ یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں شاید کوئی اور پڑوسی ملک اس طرح نہ کر پائیں۔ تو ہر اچھے آدمی کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں ہندوستان اور پاکستان کو دوستی کو اور استوار کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے۔ میری کئی نظمیں ہیں اس سلسلے میں۔ میں جب آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ایسا بھی آیا تھا کہ یہ جو ڈپلومیٹک ریلیشن جنہیں ہم کہتے ہیں یہ منقطع ہو گئی تھیں ہندوستان اور پاکستان میں۔ اس کے بعد بھٹو مرحوم شملے گئے، وہاں اس کا کچھ آغاز ہوا، درمیان میں پھر کبھی کم کبھی زیادہ کشیدگی رہی، آخر کار اب روح بصیحت ہوئے ہیں حالات۔ ہماری اور آپ کی سب کی دعا ہونی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان، ہمارے آپ کے درمیان استوار تر ہوتی جائے دوستی اور تعلقات۔ تو اس وقت جب یہ سلسلہ ابھی ڈاماڈول تھا ایک طرح سے، تو میں نے ایک نظم کہی تھی۔ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا عقیدہ کیا، میرا ایمان ہے کہ میں جب بھی کسی مشاعرے میں جاتا ہوں ہندوستان اور پاکستان میں، خاص طور پر پاکستان میں، وہ نظم سناتا ہوں۔ آپ اسے برداشت کر لیجئے، اس کے بعد دو چار چیزیں اور بھی سنا دوں گا۔ مجموعی طور پر 10-12 منٹ سے وقت زیادہ نہیں لوں گا۔ یہ بھی نظم ہے، اجازت ہے حضور آپ کی۔ پھر چلے باد بہاری، پھر چلے باد مراد، پھر چلے باد بہاری، پھر چلے باد مراد، صحن گلشن میں رواں ہو پھر صبائے اتحاد، کلفتیں سب دور ہوں مٹ جائیں سب رنج و تضاد، خیر سے عنقا ہو پھر سب فتنہ و فسق و فساد، سوئے منزل رہبرانے تیز گام آئے تو ہیں، صبح کے بھولے جو تھے وہ وقت شام آئے۔ اس وقت سلسلہ شروع ہوا تھا۔ عرض کرتا ہوں کہ غیر کے دل کا کہا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، ناروا جو ہو روا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، بھائی سے بھائی خفا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، گوشت ناخن سے جدا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، خیر جو کچھ بھی ہوا لیکن بسد خلق و تفاق، خیر جو کچھ بھی ہوا لیکن بسد خلق و تفاق، عاملیں اب سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک۔ عرض کرتا ہوں کہ خدشہ سیاد باقی ہو نہ اب خوف خزاں، اب رہے ہموار پر چلنے لگے یہ کارواں، آؤ ہم مل کر بنے ایک دوسرے کے پاس ماں، ہم پہ ہوں سایہ فگن کشتی یہاں نانک وہاں، دل جو مل جائیں تو کیا حاجت تفنگ و تیر کی، خود بخود گتھی سلجھتی جائے گی کشمیر کی۔ عرض کرتا ہوں کہ کوثر و گنگا سے لے کر بالائے عرفاں کا جام، آؤ دنیا کو پہنچا دیں محبت کا پیام، ہو یہی اپنا وتیرہ ہو یہی طرز کلام، بمسلمہ اللہ اللہ باب رحمن رام رام، دل جو مل جائیں باب مسلمہ اللہ اللہ باب رحمن رام رام، صاحب اسلوب ہوں ہم صاحب ایمان ہم، آؤ دکھلا دیں کہ ہیں دو قالب و یک جان ہم، شیخ جی باتیں کریں قرآن کی رحمان کی، اور پنڈت داستان چھیڑا کریں بھگوان کی، صاحب ایمان نمائش کیوں کریں ایمان کی، آؤ ہم انسان ہیں باتیں کریں انسان کی، صاحب ایمان نمائش کیوں کریں ایمان کی، آؤ باتیں کریں انسان، آؤ باتیں کریں انسان کی۔ عرض کرتا ہوں ہم علی ہم احمد مختار کی باتیں کریں، آؤ ہم نانک کرشن اوتار کی باتیں کریں، ان کی باتوں سے سبر جائے گا ہر حال زموں، ان کی باتوں سے ملے گا قلب کو سوز دروں، روح کو بالیدگی مل جائے گی دل کو سکون، ان کی باتوں سے ملے گا اور کیا 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 کہوں،
آؤ ہم سب مل کے پی لیں ان کے شیریں جام سے، داور محشر بھی بخشے گا انہیں کے نام سے۔ ہے خدا کی دین یہ جمہوریت کا بندوبست، اس عوامی دور میں اب کوئی بالا ہے نہ پست۔ یوں تو کہنے کو کہیں جو چاہیں یہ مطلب پرست، لفظ بے معنی ہے لیکن آج کل فتح و شکست۔ جنگ کرنا ہر طرح سے صحیح لا حاصل ہے آج، یہ نہ رہبر ہے نہ جادہ ہے نہ یہ منزل ہے آج۔ جنگ ہم کہتے ہیں جس کو یہ خدا کی مار ہے، جنگ کرنا ہر طرح بے سود ہے، بیکار ہے، ہارنے والے کو یہ صد باعث آزار ہے، جیتنے والے کی بھی اس میں سراسر ہار ہے۔ دوست دشمن سب سے بیگانہ بنا دیتی ہے جنگ، ملک کیا کیا چیز تہذیبیں مٹا دیتی ہے جنگ۔ دوست دشمن سب سے بیگانہ بنا دیتی ہے جنگ، ملک ہے کیا چیز تہذیبیں مٹا دیتی ہے جنگ۔ جنگ کرنا ہے کریں ہم مل کے بیکاری سے جنگ، جھوٹ سے مکر و ریا سے، چور بازاری سے جنگ، قحط سے سیلاب سے، طوفان سے بیماری سے جنگ، بھوک سے افلاس سے، غربت سے ناداری سے جنگ۔ پوچھنا ہوگا یہ مجھ کو ہند و پاکستان سے، پیٹ بھوکوں کا بھریں گے جنگ کے سامان سے۔ آؤ آؤ دل سے دور کر لیں ہم شرار انتقام، آؤ دل سے دور کر دیں ہم شرار انتقام، آؤ پھر دنیا کو پہنچا دیں محبت کا پیام۔ رہ سکیں امن و سکون سے، شاد ہوں اپنے عوام میں، سفیران کرم پہنچے تمہیں میرا سلام۔ حال و مستقبل ہو اپنا تابدار و تابناک، زندہ و پائند آباد اے سرزمین ہند پاک۔ اب ذرا مزاحیہ تو نہیں ہے لیکن جسے لائٹ کہتے ہیں، وہ یہ دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی صرف آپ کے اور ہمارے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے، یہ عالم کے لیے خطرہ ہے۔ اگر آبادی اتنی بڑھ گئی، دھرتی ماتا بھی ایک دن جواب دے جائے گی کہ میں اس سے زیادہ ان نہیں دے سکتی آپ کو۔ اس مسئلے پر غور کرنا ہے انٹرنیشنل اسکیل پر۔ تو میں نے ایک مشورہ ایک لائٹر وین میں پیش کیا، اسے سن لیجیے، عرض کرتا ہوں۔ اے نوجوان بجا کے جوانی کا دور ہے، رنگین صبح شام سہانی کا دور ہے، یہ بھی بجا کہ پریم کہانی کا دور ہے، لیکن رہے یاد گرانی کا دور ہے۔ جہاں کا وبال کثرت اولاد بن نہ جائے، داد شباب آپ کی بیداد بن نہ جائے۔ وہ جو ادھیڑ عمر ہیں ان سے بھی ہے خطاب، بچے ہیں ایک دو تو ٹھہر جائیے جناب، بیبا نہیں ہے آپ کو مصنوعی آب و تاب، جب ڈھل چکا شباب تو بیکار ہے خضاب، کرتے ہیں آپ پیش یہ الٹی مثال کیوں، باسی کڑھی کو آیا بآخر وبال کیوں۔ پیش کرتے ہیں الٹی مثال کیوں، باسی کڑھی کو آیا بآخر وبال کیوں۔ حوا کی بیٹیاں بندر سخت ہے لیکن غیر مناسب نہیں۔ حوا کی بیٹیاں بھی سنیں میری بات کو، ممکن نہیں کہ پال سکیں 5-7 کو، جن بھی لیے تو روئیں گے وہ دال بھات کو، ترکیب اس لیے سنیں جب بھی رات کو، دیکھے بری نظر سے میاں آپ کی طرف، سو جائیں آپ پھیر کے منہ دوسری طرف۔ ابا کی بیٹیاں بھی سنیں میری بات کو، ممکن نہیں کہ پال سکیں 5-7 کو، جن بھی لیے تو روئیں گے وہ دال بھات کو، ترکیب اس لیے یہ سنیں جب بھی رات کو، دیکھے بری نظر سے میاں آپ کی طرف، سو جائیں آپ پھیر کے منہ دوسری طرف۔ اچھا ہے جو ہو بیوی اور شوہر میں تال میل، لیکن نہ اس قدر کہ ہو بچوں کی ریل پیل، ہر سال نو نہال کی ڈالو نہ داغ بیل، وافر اگر ہو وقت تو کھیلو کچھ اور کھیل۔ اس بات پر کیا ہے کہ تم نے غور بھی، اس بات پر کیا ہے کبھی تم نے غور بھی، مردانگی دکھانے کے میدان ہیں اور جو حکم جی میں عرض کرتا ہوں۔ 2-3 شعر غزل کے آپ کا حکم ہے۔
تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی۔ مجھ کو عالم سے غرض کیا کہ میں خود ایک عالم ہوں جہاں ہوں میں بھی۔ اور ملکہ ترنم بیٹھی ہوئی تھی ایک روز لاہور میرے ساتھ ایک کھانے پہ، ان کو مخاطب ہو کے میں نے گزارش کی کہ آگ سے آگ نہ لگ جائے کہیں، تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں بھی میں بھی۔ مجھ کو عالم سے غرض کیا کہ میں خود ایک عالم ہوں جہاں ہوں میں بھی، اور آگ سے آگ نہ لگ جائے کہیں، تم حسین ہو تو جواں ہوں میں بھی۔ اور عرض کرتا ہوں، رشک صد عرش بنی تھی مجھے معلوم نہ تھا، رشک صد عرش بنی تھی مجھے معلوم نہ تھا، تیرے کوچے کی زمین تھی مجھے معلوم نہ تھا۔ رشک صد عرش بنی تھی مجھے معلوم نہ تھا، تیرے کوچے کی زمین تھی مجھے معلوم نہ تھا۔ میری وائف معلوم نہیں کیوں ہنس رہی ہے، کوئی خاص ایسی بات ہو گئی ہوگی۔ رشک صد عرش ماں بیٹے کے درمیان کی بات ہے۔ رشک صد عرش بنی تھی مجھے معلوم نہ تھا، تیرے کوچے کی زمین تھی مجھے معلوم نہ تھا۔ فرد عیسیاں کی قسم، رحمت یزداں کی قسم، عاقبت زیر نگیں تھی مجھے معلوم نہ تھا۔ فرد عیسیاں کی قسم، رحمت یزداں کی قسم، عاقبت زیر نگیں تھی مجھے معلوم نہ تھا۔ دو تین شعر اور سنیے۔ جام گردش میں ہے سامن کی جھڑی ہے یارو، جام گردش میں ہے سامن کی جھڑی ہے یارو، گردش وقت ابھی دور کھڑی ہے یارو۔ میری قسمت میرے قدموں میں پڑی ہے یارو، منہ تو چھوٹا ہے مگر بات بڑی ہے۔ میری قسمت میرے قدموں میں پڑی ہے یارو، منہ تو چھوٹا ہے مگر بات بڑی ہے یارو۔ اور یاد ماضی کو نہ چھینو رہے مولا مجھ سے، یاد ماضی کو نہ چھینو رہے مولا مجھ سے، یاد ماضی تو بڑھاپے کی چھڑی ہے یارو۔ یاد ماضی کو نہ چھینو رہے مولا مجھ سے، یاد ماضی تو بڑھاپے کی چھڑی ہے یارو۔ خدا کرے کہ وہ ساتھ قرین قرین آئے، کہ تو وفا بھی کرے اور مجھے یقین آئے۔ یہ عرش کرسی و انجم تمام دیکھ لیے، خدا کرے تیرے کوچے کی اب زمین آئے۔ میں اب دو چار رباعیات و قطع سناتا ہوں اس معذرت کے ساتھ کہ اس میں شیوخ کا اور واعظان کرام کا ذکر اکثر آتا ہے، تو مجھے وہ بھی معاف کر دیں اور آپ بھی معاف فرما دیں۔ یہ ان کا مسلک الگ ہے، ہمارا مسلک الگ۔ نیت اگر انسان کی درست ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وہ رحیم ہے، کریم ہے، اس کی مغفرت رحمت پہ بھروسہ کرتے ہیں ہم۔ لیکن تجارتی عبادت ہم سے نہیں ہو سکتی۔ مراد ہو چار میں سے، سجدہ ہو کہ تسبیح ہو روزہ کے نماز، سجدہ ہو کہ تسبیح ہو روزہ کے نماز، ہر چیز میں حوروں کی ادا دیکھتا ہے۔ سجدہ ہو کہ تسبیح ہو روزہ کے نماز، ہر چیز میں حوروں کی ادا دیکھتا ہے۔ ہم دیکھ کے وائز کو یہی کہتے ہیں، سامن کا جو اندھا ہو ہرا دیکھتا ہے۔ ہم دیکھ کے وائز کو یہی کہتے ہیں، سامن کا جو اندھا ہو۔ وائز کی جوانی بھی کیا خیر، وائز کی جوانی بھی کیا شے ہے خدا رکھے، یہ واقف انجام و آغاز نہیں ہوتی۔ یوں عشرت دنیا سے محرومی و ناکامی، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں، آواز نہیں ہوتی۔ یوں عشرت دنیا سے محرومی و ناکامی، اللہ کی لاٹھی میں آواز۔ ایک دو چار مصرے اور سن لیجیے، اس کے بعد عرض کرتا ہوں کہ فکر عقبہ میں گزاری ہے جوانی ہم نے، کوئی ارمان بھرے دل سے نکالا نہ گیا۔ فکر عقبہ میں گزاری ہے جوانی ہم نے، کوئی ارمان بھرے دل سے نکالا نہ گیا۔ جب خزاں آئی تو کس منہ سے کریں گے شکوہ، ہم سے خود اپنے بہاروں کو سنبھالا نہ گیا۔
خدا آئیں تو کس منہ سے کریں گے شکوہ، ہم سے خود اپنی بہاروں کو سنبھالا نہ گیا۔ عرض کرتا ہوں کہ جنت میں بھی کاٹے گا یہ بحال تباہ، بحال تباہ ملنے کی نہیں اس وہاں بھی تو پناہ، حور اور کرے شیخ کی داڑھی سے نباہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں شعراء کی طرف سے، سامعین کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں جناب سلیم جعفری کو، ان کے دست راست حبیب خان صاحب کو، اور ان دیگر حضرات کو جنہوں نے اس سلسلے میں ان سے تعاون کیا اور اس جشن سحر کو کامیاب سے کامیاب تر بنایا۔ اب میں جناب صدر سے درخواست کرتا ہوں کہ چند کلمات عطا فرمائیں۔ جناب محترم مہندر سنگھ بیدی صاحب، خمار صاحب، فراز صاحب اور دیگر شعراء کرام، معزز حاضرین، خواتین کرام، آداب عرض۔ دراصل ایسے اچھے مشاعرے کے بعد کسی غیر شاعر سے یہ کہنا کہ وہ خطاب کرے، اس شخص کے ساتھ بھی زیادتی ہے، شعراء کرام کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اور جو حاضرین کرام ہیں ان کے ساتھ تو بہت ہی زیادتی ہے، اور خاص طور سے اس وقت جب کہ 2:45 بج رہے ہیں اور صاحب صدر جو ہیں وہ اپنا خطبہ آپ کے اوپر نافذ کریں، یہ زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سلیم جعفری صاحب نے ایک نہایت خوشگوار فرض انجام دیا، اور اردو داں طبقے کے اوپر جو فرض عائد ہوتا تھا وہ انہوں نے پورا کیا۔ مہندر سنگھ بیدی صاحب جو کہ سحر تخلص کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ابھی اتنا خوشگوار کلام آپ کے سامنے انہوں نے پڑھا، ہمارا فرض تھا کہ ہم ان کی خدمات جو انہوں نے اردو کے سلسلے میں کی ہیں ان کا اعتراف کریں، برملا اعتراف کریں، اور دنیا کو یہ بتائیں کہ کسی قسم کے اختلافات اگر دو ملکوں میں بھی ہوتے ہیں تب بھی جو زبان کا اتفاق جو ہے وہ دو ملکوں کے لوگوں کو قریب لا سکتا ہے۔ میں بیدی صاحب نے جو شروع میں دعائیہ کلمات کہے، میں اس کے لیے آمین کہتا ہوں۔ خدا کرے کہ وہ وقت آئے کہ ہندوستان اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، اور مجھے قطعی یقین ہے کہ اگر اردو کے ساتھ پاکستان اور ہندوستان دونوں کے اندر وہ محبت اور الفت قائم ہو جائے جو کہ ہونی چاہیے، تو قطعی ہندوستان اور پاکستان جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ مہندر سنگھ بیدی صاحب 1942-43 سے اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں نے دہلی میں ان کو سٹی مجسٹریٹ کی ایڈیشنل سٹی مجسٹریٹ کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے جنگ کے زمانے کے اندر جو وار ایفرٹس تھی اس میں حصہ لیا۔ مہندر سنگھ بیدی صاحب اور ان کے ایک بہت دیرینہ رفیق ہمارے محمد شفیع صاحب، خواجہ محمد شفیع صاحب، جو دہلی کی ایک بہت مشہور شخصیت تھے اور ایک بہت مشہور خاندان سے تعلق رکھتے تھے، ان دونوں حضرات نے مل کر اردو کے لیے بہت کام کیا اور بہت مشاعرے جو ہیں انہوں نے آرگنائز کیے۔ اور اس کے بعد بھی جب ہم یہاں چلے آئے ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہونے کے بعد، تو بیدی صاحب جو ہیں وہ اپنی مساعی میں مصروف رہے اور انہوں نے بہت کام کیا۔ پچھلے دنوں جو اردو کانفرنس ہوئی ہے ہندوستان کے اندر، اس میں بھی ان کی مساعی کا اور ان کی پیٹرنیج کا بڑا حصہ ہے۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ سب کام کیا، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور ان کو تا دیر ہمارے درمیان رکھے۔ دیگر شعراء حضرات نے ہمیں نہایت خوبصورت کلام سے نوازا۔ ہم بہت مشکور ہیں کہ وہ
انہوں نے بہت اچھی اور علمی جو شاعری تھی اس کو ہمارے سامنے پیش کیا اور ہم کو نوازا اپنے کلام سے. میں مزید کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ سب حضرات کا شکریہ, سلیم جعفری صاحب کا دوبارہ شکریہ, اور خاص طور سے یہ کہ انہوں نے مجھے آج یہاں پھانس لیا وقت کے اوپر. السلام علیکم. کنور مہندر سنگھ بیری صاحب, جشن مبارک.